السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم۔ وفي مقام بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب انتہائی ذوق، شوق، عقیدت، محبت، احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، خصوص بالخصوص بزرگان دین، نوجوانان قوم و معززین علاقہ، خلاق عالم کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اس رب نے ہمیں بن مانگے بے شمار نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ اس کے لا تعداد احسانات ہیں۔ ساری زندگی اگر ہم اس کے احسانات کو گننا شروع کر دیں اور گنتے رہیں، انسان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، پر خلاق عالم کے کیے ہوئے احسانات ختم نہیں ہو سکتے۔ انہی احسانات میں سے ایک احسان رب تعالیٰ کا ہم پر یہ ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالتے ہوئے، اس نے ہم پر ستاری کی چادر اوڑھتے ہوئے، اس نے ہماری لغزشوں کو درگزر کرتے ہوئے، اس نے ہماری نافرمانیوں کو معاف کرتے ہوئے آج کا دن ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا۔
وگرنہ حالات ہم سب لوگوں کے سامنے ہے. پتہ نہیں ہم اس وقت کہاں ہوتے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہوتا، لیکن رب تعالیٰ نے ہماری جان کی بھی حفاظت فرمائی، ہمارے مال کی بھی حفاظت فرمائی، اور رب تعالیٰ نے ہمیں آج کے دن اس ساعت میں اپنے گھر میں لا کر بٹھا دیا. یہ خلاق عالم کا بہت بڑا احسان ہے. محترم سامعین گرامی قدر، آج کا دن جسے میں اور آپ عید الاضحیٰ کے نام سے یاد رکھتے ہیں، یہ خلاق عالم کی طرف سے اس امت کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑا تحفہ. آج کے دن اہل ایمان کرتے کیا ہیں؟ آج کے دن اہل ایمان کا کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ آج کے دن اہل ایمان کس ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں؟ آج کے دن اہل ایمان سنت ابراہیمی کو پورا کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے حبیب نے فرمایا ہے کہ آج کے دن اللہ کی بارگاہ میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل مقبول نہیں ہے. قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل مقبول نہیں ہے. اتنا بڑا عمل اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو بن مانگے عطا فرمایا. اور پھر قربانی کا عمل ہے کیا؟ اس سے بندہ اللہ کا قرب کیسے حاصل کرتا ہے؟ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں قربانی دیتا ہے، اس قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ ابھی زمین پہ نہیں گرتا کہ اللہ رب العزت اس کی قربانی کو قبول فرما لیتے ہیں. اور جب قربانی قبول تو اللہ رب العزت کو اسے قرب نصیب ہو گیا. تو یہ قربانی ہے کیا؟ کیوں کرتے ہیں ہم قربانی؟ در حقیقت آج کے دن ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرتے ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے آج ہی کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی. سنت کیا تھی؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی تھی. کیوں چلائی تھی؟ وجہ کیا تھی؟ آج صرف ہم جانور ذبح کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، کبھی ہم نے فلسفہ ابراہیمی کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ فلسفہ قربانی ہے کیا، فلسفہ سنت ابراہیمی کیا ہے. قربانی کا آغاز تو روز ازل سے ہے. سب سے پہلے قربانی کس نے پیش کی؟ حابیل اور قابیل نے. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے نا حابیل اور قابیل. قابیل قتل کرنے والا، حابیل قتل ہونے والا. ان دونوں نے اپنی قربانی کو پیش کیا. اللہ رب العزت نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا. حابیل نے مینڈا پیش کیا تھا، اور اس وقت کا دستور تھا کہ قربانیوں کو کھلے آسمان کے نیچے رکھ چھوڑا جاتا تھا. آسمان سے آگ آتی تھی، اور جس کی قربانی کو قبول رب نے کرنا ہوتا تھا اس کی قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا جاتا تھا. یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا، یہاں تک کہ وقت آ پہنچا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا. اللہ رب العزت نے اپنے ابراہیم کو خلیل بنانا تھا اور دنیا والوں کو بتانا تھا کہ جسے میں اپنا خلیل بناؤں، یاد رکھنا، جسے میں اپنا دوست بناتا ہوں، جسے میں اپنا قرب نصیب کرتا ہوں، جسے میں اپنی رضا نصیب کرتا ہوں، اسے میں آزماتا ہوں، اسے میں امتحانات میں سے گزارتا ہوں. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا امام بنانا تھا. قال انی جاعلک للناس اماما. رب چاہتا ویسے ہی انہیں امام بنا دیتا،
لیکن رب تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت بھرا ہے، رب تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت بھرا ہے، اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ وہ دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ او لوگو، جس ابراہیم کو میں نے خلیل بنایا، دیکھو میں نے اس ابراہیم کو کئی آزمائشوں سے گزارا۔ اگر تم بھی آزمائشوں کے اندر گزرتے ہوئے میرا دامن نہ چھوڑو گے، اگر تم بھی آزمائشوں کے اندر گزرتے ہوئے میری وحدانیت کا انکار نہ کرو گے، اگر تم بھی آزمائشوں سے گزرتے ہوئے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو گے، اگر تم بھی آزمائشوں سے گزرتے ہوئے قدموں کو ثابت قدم رکھو گے، تو پھر یاد رکھنا میں بھی تمہیں اپنا دوست بنا لوں گا، میں بھی تمہیں اپنا دوست بنا لوں گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو کئی امتحانات میں سے گزارا، اور ان کا ہر امتحان پہلے امتحان سے زیادہ سخت تھا۔ انہی امتحان میں سے ایک امتحان کے اندر آج کے دن وہ پاس ہوئے۔ کئی پرچے دیے انہوں نے، ان کا ایک پرچہ 10 ذی الحج کو تھا۔ یہ پرچہ کون سا تھا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ 80 سال سے تجاوز کر گئے، 80 سال سے زیادہ ان کی عمر، اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ دل کے اندر تمنا پیدا ہوئی کہ میری بھی کوئی اولاد ہو، رب کے حضور دعا مانگی، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر۔ دیکھو دنیا والو، اے میری گفتگو کو سننے والو، رب تعالیٰ کا ہر پیغام سبق آموز ہے۔ 80 سال سے تجاوز کر کے کون ابراہیم خلیل اللہ، ظاہری طور پر اولاد ہونے کے کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے، لیکن ابراہیم خلیل اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اولاد کے خزانے رب کے پاس ہیں۔ وہ چاہے جس وقت جس حال میں کسی کو دے دے، وہ اس کو کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ 80 سال کی عمر گزرنے کے بعد دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا کرنا، مجھے صالح اولاد عطا کرنا۔ بتایا رب سے جب بھی اولاد مانگو تو اس طرح مانگو کہ جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مانگی تھی۔ دعا مانگی، اللہ نے کہا ابراہیم تو نے کہا من الصالحین، جو صالحین میں سے ہو، میں تمہیں وہ اولاد عطا کروں گا جو صالحین میں سے بھی ہوگی۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اور حلیم بھی ہوگی، بردبار بھی ہوگی۔ ہاں ابراہیم میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ اور پھر رب تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کو قبول کیا، میں تجھے وہ اولاد عطا کروں گا جو تیری طرح کئی امتحانات میں سے گزرے گی، اور تیری طرح وہ بھی ثابت قدم رہے گی۔ ہاں ابراہیم میں تجھے بشارت دیتا ہوں ایک بردبار بیٹے کی، ایک حلیم بیٹے کی۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل کو عطا کیا۔ امتحانات چلتے رہے، لیکن سب سے بڑا امتحان فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اکثریت صاحب اولاد ہے، تصور کے اندر جا کر اس منظر کو سامنے رکھیں۔ بچہ جب چلنے کے قابل ہوتا ہے کتنا پیارا لگتا ہے۔ بچے کی صحیح معنوں میں پیار کی وہی عمر ہے جو والدین کے دلوں میں گھر کر جاتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے جو دعاؤں سے بیٹا مانگا، رب نے کہا اس وقت کہ جب وہ بچہ چلنے کے قابل ہوا، بلغ معہ السعی، علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ 10 سے 12 سال کے درمیان عمر۔ کہا ابراہیم اپنی محبوب ترین چیز کو میرے راستے میں قربان کر دو۔ 7 ذی الحج کو خواب آیا۔ وقت کے نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، براہ راست رب نے یہ نہیں کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر، کہا اپنی محبوب ترین چیز کو میرے راستے میں قربان کر۔
پہلے دن 100 اونٹوں کو قربان کر دیا، دوسرے دن پھر خام آیا، دوسرے دن پھر 100 اونٹوں کو قربان کیا، پھر 10 ذی الحج کی رات کو خواب آیا کہ اے ابراہیم اپنی محبوب ترین چیز کو میرے راستے میں قربان کر۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ رب اب مجھ سے میرے بیٹی کی قربانی مانگ رہا ہے۔ رب بتانا چاہتا ہے کہ ابراہیم کو میں نے خلیل کیوں بنایا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اے حضرت انسان، صرف یہ نہ سمجھنا کہ آج کے دن میں جانور کے گلے پہ چھری چلا کر رب کا قرب حاصل کر لوں گا، نانا۔ رب کہتا ہے کہ تم نیکی کے حد کمال تک اس وقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی کے حد کمال تک اس وقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے کہ جب تک اپنی محبوب ترین چیز کو میرے راستے میں قربان نہ کر دو۔ ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ تیسرے دن کہا کہ ہاں رب مجھ سے اب میرا بیٹا مانگ رہا ہے۔ کیا کیا؟ فوراً اپنی بیوی ہاجرہ کو کہا کہ تیار کر۔ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا اپنے دوست سے ملاقات کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ ماں نے بیٹے کو تیار کیا، باپ چھری بغل میں دبائے، چھپا کر چھری کو، رسی کو بیٹے کی انگلی پکڑ کر مینا کی وادی میں جا رہا ہے۔ ہاں قربانی کہتے کسے؟ شیطان بھی آیا ورغلانے کے لیے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کنکریاں ماری، اماں ہاجرہ کے پاس بھی گیا انسانی صورت میں۔ اماں ہاجرہ نے کہا او شیطان، ابراہیم خلیل اللہ اپنی مرضی سے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلائے گا۔ اگر اس نے چھری چلانی ہے تو اس میں رب کی مرضی ہے، اور رب ایک اسماعیل تو کیا میرے 1000 اسماعیل بھی ہوتے رب کی بارگاہ میں قربان کر دیتی، رب کی بارگاہ میں قربان کر دیتی۔ مینا کی وادی میں پہنچے، کہا بیٹا، قال یا ابت افعل ما تؤمر فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى فی المنام۔ اب اپنے خواب کا ذکر کیا، اے بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ یہ خواب تھا چھوڑ دیں، رب نے کہا تھا نا میں بیٹا وہ دوں گا جو حلیم ہے۔ ابراہیم نے کیا مانگا تھا؟ صالحین میں سے ہو، اور آج اسماعیل نے وہ کر کے دکھایا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو رب نے حکم دیا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اسماعیل ذبیح اللہ کو زمین پر لٹا دیا۔ جو قرآن بتاتا ہے اتنا بتاتا ہے۔ آج کے دن بہت سارے لوگ مختلف روایات کو بھی بیان کرتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، اوندے منہ لٹا دیا گیا۔ بہرحال میں کسی کی نفی نہیں کرتا، میں اتنا بیان کر رہا ہوں جتنا قرآن مجھے بتا رہا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اسماعیل ذبیح اللہ کو لٹا دیا، چھری چلا دی، کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جو آپ تکبیرات پڑھتے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ فرشتوں میں کوہرام برپا ہو گیا، فرشتوں میں کوہرام برپا ہو گیا کہ ہو کیا رہا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جبرائیل منظر دیکھ رہے ہیں، جبرائیل فرشتے بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ منظر دیکھ کر ابراہیم کا بیٹا اسماعیل بھی بول اٹھا کہ اللہ میں ساری تعریفیں تیرے لیے بیان کر رہا ہوں، وللہ الحمد۔ یہ ترانہ رب کو اتنا پسند آیا کہ اس امت پر اس ترانے کو پڑھنا نمازوں کے بعد واجب قرار دے دیا گیا۔ چھری چلا رہے ہیں، چھری چل نہیں رہی، دنیا والوں کو پیغام دیا جا رہا ہے اے اسباب پہ یقین رکھنے والوں، اسباب پہ کبھی یقین نہ رکھنا۔ اسباب کے اندر جو رب نے تاثیر رکھی ہے، کبھی کبھی رب اس تاثیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ اسباب پر یقین نہ رکھنا۔ چھری کا کام کیا؟ کاٹنا، کاٹنے کی ضرورت ہو چھری کا استعمال کرتے ہو نا۔ دیکھو
چلانے والا بھی وقت کا نبی، جس پر چل رہی ہے وہ بھی وقت کا نبی، لیکن چھری کے کاٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ کیوں؟ کہ چھری بھی کاٹنے میں رب کے حکم کی محتاج ہے، رب کے حکم کی محتاج ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ چھری چلا رہے ہیں، چھری چل نہیں رہی، زور لگا رہے ہیں، اے ابراہیم سارا زور لگا دے، آج چھری نہیں چلے گی۔ یہاں تک کہ دوبارہ سے جب تیز کرنے کے بعد ابراہیم خلیل اللہ نے چھری چلانا شروع کی تو سامنے دیکھا کہ اسماعیل کی جگہ ایک مینڈا تھا، ایک مینڈا تھا۔ قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، تیری یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک آج کے دن میں نے اس سنت کو زندہ کر دیا ہے، جو بھی آج کے دن اس جانور کو ذبح کرے گا در حقیقت وہ جانور نہیں، وہ یوں سمجھے کہ آج کے دن میں ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنی اولاد کو ذبح کر رہا ہوں۔ یہ قربانی ہے کیا؟ یہ عبادت ہے۔ قربانی صرف جانور پر چھری چلانے کا نام نہیں، قربانی عبادت ہے۔ ہم رب کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، رب نے حکم دیا قربانی کرو جانور، اے اللہ ہم تیرے حکم کو پورا کر رہے ہیں۔ اے رب اگر تو ہمیں حکم دیتا اولاد کو ذبح کر دے تو دنیا کفار کو بتا دو کہ تمہیں ہمارے جانور ذبح کرنے پہ تکلیف ہوتی ہے، تمہیں ہمارے جانور ذبح کرنے پہ تکلیف ہوتی ہے، اور تم کہتے ہو دیکھو یہ مسلمان کتنے جانور ذبح کر دیتے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ یہ جانوروں کے پیسے غربا کو دے دیں، فلاں کو دے دیں، فلاں کو دے دو۔ وہاں دنیا کفر کو بتا دو کہ اگر جانور تم اس پہ کرتے ہو نا ہیلے بہانے کہ یہ جانور کیوں ذبح کر رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم رب نے جانور ذبح کرنے کا حکم دیا۔ رب اگر ہمیں حکم دیتا اپنے بیٹوں کے گلے پہ چھری چلا دو تو ہم اس سے بھی دریغ نہ کرتے، ہم اس کے گلے پہ بھی چھری چلا دیتے۔ اور پھر در حقیقت قربانی صرف جانور کے گلے پہ چھری چلانے کا نام نہیں ہے، آج کے دن اپنے نفس کے گلے پہ بھی چھری چلائیں، دلوں سے حسد، بغض، کینہ نکال کر باہر پھینک دیں۔ یہ کیا ہوا؟ دل کے اندر حسد ہے، دل کے اندر بغض ہے، دل کے اندر کینہ ہے، اور جانور کے گلے پہ چھری چلا رہے ہو۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ کی قسم رب نے موقع دے دیا، آج کا دن رب نے پھر موقع دے دیا ہے۔ اے رب تیرے کرم پر قربان جائیں تو کتنا رحیم ہے، بار بار موقع دے رہا ہے۔ آج کے دن جانور کے گلے پہ چھری چلاتے ہوئے اپنے دلوں سے میل کو نکال دو۔ کیوں؟ یہ جو جانور تم ذبح کر رہے ہو نا، اس جانور کا گوشت پوست رب کے ہاں نہیں پہنچتا، اس جانور کا گوشت پوست رب کے یہاں نہیں پہنچتا۔ یاد رکھنا، اس جانور کا کیا پہنچتا ہے؟ پہنچتا ہے تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کے حالات پہنچتے ہیں کہ تم کس دل سے قربانی کر رہے ہو، تم کس نیت سے قربانی کر رہے ہو۔ اور پھر قربانی کرتے وقت چونکہ وقت ہو چکا ہے، بارش کی وجہ سے تھوڑی سی تاخیر ہوگی، اہم مسائل سماعت فرما لیجئے۔ اہم مسائل، قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت ہم بہت سارے امور کو پس پش ڈال دیتے ہیں کہ جس سے ہماری قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ کون سے امور ہیں؟ ذبح کرتے وقت ہم اس بات کا خیال نہیں رکھتے۔ یاد رکھیں، ذبح کرتے وقت صحیح العقیدہ شخص سے ذبح کروائیں، صحیح العقیدہ۔ لاکھوں روپے کا جانور خریدا ہے نا، کہیں وہ جانور ضائع نہ ہو جائے۔ اگر بد عقیدہ شخص نے جانور ذبح کیا تو وہ جانور آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ آج چھریاں ہاتھ میں لیے قادیانی پھر رہے ہیں، غیر مسلم پھر رہے ہیں، ان کی دھاڑی کا چکر ہے، اور ہم کہتے ہیں جلدی جلدی قربانی ہو جائے۔ نانا، در حقیقت تو جانور ذبح نہیں کر رہا، اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ صحیح العقیدہ شخص کو ڈھونڈو، ایسے شخص کا انتخاب کرو جو مسلمان ہو، اور اسے بتاؤ بھائی جانور ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھنا۔ جلدی جلدی چھریاں چلاتے ہیں، ایک جانور کے گلے پہ چھری چلائی، اس کی ابھی جان نہیں نکلی، دوسرے جانور کو ذبح کر دیتے ہیں۔ کیا ہم نے تماشا بنا رکھا ہے؟ اللہ کے حضور جانور ذبح کرتے ہو، جانور ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جانور کی صرف 4 رگیں کٹنی چاہیے گلے کی،
گلے کی جبڑے اور سینے کے درمیان سے جانور کو ذبح کرو اور اس کی 4 رگیں کاٹو، 4 رگیں کاٹ کر چھوڑ دو یہاں تک کہ جانور کو ٹھنڈا ہونے دو۔ اور یہاں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کی حرام مغز میں چھری مارتے ہیں تاکہ اس کی جان جلدی نکل جائے۔ کیوں ہم ظلم کرتے ہیں، اس جانور کو کیوں اذیت دیتے ہیں، کیوں اذیت دیتے ہیں؟ اس کسائی کو، اس شخص کو بتاؤ کہ بھائی 4 رگیں کاٹو، 4 رگیں کاٹو، جانور کو چھوڑ دو، آہستہ آہستہ اس کی جان نکلے۔ ابھی اس کی جان نہیں نکل رہی ہوتی، جسم تھرا رہا ہوتا ہے اور اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہو۔ جاندار ہے وہ، کل یہی جانور پل صراط پر تمہاری سواری بن کر آئے گا، کیوں اذیت دیتے ہو؟ اور پھر جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کرو، کسی دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو، چھری تیز کر کے ذبح کرو۔ اور پھر قربانی جس وقت ہو رہی ہو اس وقت تمہارے دل کے اندر قربانی کی نیت ہو، قربانی کی نیت کرنا ضروری ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، عربی کی آیت ہے۔ نہیں اے اللہ میں تیرے راستے میں قربانی پیش کر رہا ہوں، تو قبول کر لینا، قبول کر لینا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای، کیا کیا حکمتیں ہیں۔ نبی کو کہا رب نے کہہ دے میری نمازیں، میری قربانی اللہ تیرے لیے ہے۔ ہاں ہاں نماز ابتدا ہے، قربانی انتہا ہے۔ رب بتانا یہ چاہتا ہے، او لوگوں اپنا اظہار کرو کہ اے اللہ میری ابتدا بھی تیرے لیے، میری انتہا بھی تیرے لیے۔ پھر اس کے بعد گوشت کی تقسیم کا عمل ہے۔ گوشت کی تقسیم کے عمل میں میں سب کا نہیں کہتا، لیکن ہم معاشرے کے رہنے والے فرد ہیں، ہم سارے کشتی کے سوار ہیں۔ میں یہ نہیں کہ میں کہنے والا ہوں تو میں بس بڑا نیک ہوں، نہیں، ہم کہنے والا زیادہ محتاج ہے۔ ہم گوشت کی تقسیم میں بخل کرتے ہیں۔ اور لوگوں آج غرباء کی عید کا دن ہے، امراء کے بچے تو روز گوشت کھاتے ہیں، آج غرباء کو گوشت کھلاؤ، آج غرباء کو گوشت کھلاؤ۔ اور پھر گوشت کی تقسیم میں ہم کیسے کرتے ہیں، یہ بکرا ذبح کیا بس اسے فریج میں رکھ دو، یہ بڑا جانور ذبح کیا 4 بوٹیاں محلے میں تقسیم کر دو۔ کیا غریب کے حلق سے بکرے کا گوشت نہیں اترتا؟ کیا غریب کے گھر میں بکرے کا گوشت نہیں پک سکتا؟ ہم جا کر کہاں رہے ہیں؟ باتیں اگرچہ سخت ہے، اللہ کی قسم یہ دل سے باتیں ہے، حقیقت ہے، حقیقت۔ گوشت تقسیم کرو، اللہ کے لیے دے دو۔ اللہ کی قسم اللہ کے راستے میں دیا ہوا مال ضائع نہیں ہوتا، اللہ اپنی شان کے مطابق لوٹائے گا، اللہ اپنی شان کے مطابق لوٹائے گا۔ غرباء کے گھر میں آج خوشی ہو، اس پورے محلے میں قربانی کرنے والے سن لو، آج راج گڑھ اسلام پورا اس پورے علاقے میں کسی غریب کے گھر دال نہ بنے، آج کسی غریب کے بچے دال نہ کھائیں، آج کوئی غریب کا بچہ بھوکا نہ سوئے۔ یاد رکھنا اگر کوئی غریب کا بچہ آج بھوکا سو گیا تو ہماری قربانیوں کا فائدہ کیا؟ پھر کیا فائدہ پھر قربانیوں کا؟ جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، آپ تقسیم نہ بھی کریں قربانی ہو گئی، لیکن غرباء کا حق ہے، غرباء کا حق ہے۔ ہمارے بچے تو روزانہ کھاتے ہیں، آج غریب کے بچے کو کھلاؤ، غریب کے بچے کو کھلاؤ، غریب کے گھر کا چولہا جلاؤ، غریب کے گھر آج سالن بنے، غریب کے چہرے پہ خوشی آئے، آج بیوہ عورت کے چہرے پہ خوشی آئے، آج یتیم بچے کے چہرے پہ خوشی آئے، آج مزدور کے چہرے پہ خوشی آئے، پھر جا کر ہم کہیں گے کہ ہاں ہاں ہماری قربانی قبول ہو گئی، ہماری قربانی قبول ہو گئی۔ اور پھر جانور کی کھال کی تقسیم، کھال مدارس کے اندر دو، مدارس کے اندر دو، طلباء کو دو، اور وہاں یتیم بچوں کی کفالت ہوتی ہے، وہاں تک کھال خود پہنچاؤ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ نماز عید کا طریقہ سماعت فرما لیجیے۔ پانی لکھیں۔ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ، 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ مع واجب 6 تکبیرات زائدہ کے موخانہ کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 3 تکبیرات ہوں گی، پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 3 تکبیرات ہوں گی،
پہلی تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، دوسری تکبیر کے بعد بھی ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اس طرح پہلی رکعت مکمل ہوگی۔ دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھنے کے بعد 4 تکبیرات ہوں گی۔ پہلی تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، دوسری تکبیر کے بعد بھی ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، تیسری تکبیر کے بعد بھی ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں چلے جانا ہے۔ نیت کر لیجئے جس میں